ہوگی آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے، آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے، جدہ ملی کوئی نہیں وہ ملے علالے، وہ جڑا سب تو سونے انہوں لے کے آئیاں، وہ جڑا سب تو سونے انہوں لے کے آئیاں۔ حضور علیہ السلام کا نور چمکا۔ عرب کے اندر ایک رواج تھا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا، عرب والے اس بچے کی پرورش کے لیے، بہترین عربی سکھانے کے لیے اسے دور دراز جنگلوں کی طرف بھیجا کرتے تھے، دور دراز دیہاتوں کی طرف بچے کو بھیج دیتے، اور پھر جو ہے وہ صورتحال یہ ہوتی کہ داعیہ کے طور پر کچھ عورتیں آتی، مختلف شہروں کا سفر کرتی، جو بچہ ہوتا اسے پکڑ لیتی، اسے جا کر عربی سکھاتی، عربی کے ساتھ ساتھ دیہات کا سادہ ماحول ہوتا، خوب صاف ستھری فضا ہوتی، اس فضا کے لیے عربی زبان کے لیے بچوں کو بھیجا جاتا۔ اب ہوتا یہ کہ داعیہ اس بچے کو لے کر جاتی، معاہدہ ہوتا 2 سال کا، بھی 2 سال تم نے پالنا ہے، جب 2 سال گزر جائیں گے بچہ تم واپس کر دو گی، جو تمہارے ساتھ طے ہوا ہے وہ ہم تمہیں حوالے کر دیں گے، بس اس طرح کا کوئی جو ہے وہ معاملہ ہوتا۔ اسی طرح سرکار علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو اللہ نے کیا کرم فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جبرائیل جی میرے مولا، فرمایا جاؤ زمین میں ساری عورتوں کو بچے تقسیم فرما دو، میرے یار کی آمد ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچی کو زندہ درگور کیا جائے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا کہ میرے یار کی آمد ہو اور بچیوں کو درگور کیا جا رہا ہو۔ محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹھے، رب نے کیسے میلاد کا اہتمام فرمایا، محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے، اسے میلاد کہتے ہیں، ولادت ہو تو ایسی ہو۔ خطہ عرب کے اندر بیٹے تقسیم کر دیے گئے، مختلف جو ہے وہ دائیوں نے، داعیہ نما عورتوں نے مختلف شہروں کا رخ کیا۔ شہر مکہ ہے، حضرت عبد المطلب کا خوبصورت گھر ہے، اور جیسا میں نے عرض کیا تھا وہ یمن کے یہودی کا واقعہ شاید آپ کو یاد ہو، جس نے آ کر مہر نبوت کو دیکھا تھا اور کہا تھا کہ مجھے مہر نبوت بتا رہی ہے کہ یہ بچہ آخری نبی ہے، بنی اسرائیل سے نبوت قریش کے اندر منتقل ہو گئی ہے۔ اب داعیوں کے آنے کا سلسلہ جاری ہوا، ایک آئی، دوسری آئی، تیسری آئی، چوتھی آئی، کسی نے یہ کہہ دیا، کسی نے کہنے والے نے یہ کہہ دیا، آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ دیکھیں وہ جی یتیم سمجھ کر کہ باپ کا سایہ نہیں ہے، کسی داعیہ نے نہیں اٹھایا، یہ جملہ نامناسب سا ہے، غیر معقول سا ہے، عقل میں نہ آنے والا ہے۔ حالانکہ دادا مکے کا سردار تھا، مکے والے جانتے تھے حضور علیہ السلام کی عظمت اور آپ کے دادا جان کو، یہ نہیں تھا کہ وہ غریب سمجھ کے، یتیم سمجھ کے نہیں اٹھایا۔ اصل بات یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام نے کسی آنے پر، کسی بھی داعیہ کے آنے پر آنکھیں ہی نہیں کھولی تھی، سرکار کی آنکھیں بند ہیں۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں سرکار کی بارگاہ میں پہنچی، جب میں پہنچی تو میں دیکھا سرکار سفید خوبصورت کپڑے کے اندر لپٹے ہوئے ہیں، خوشبوئیں ابل رہی ہیں، خوشبوؤں کا مقام ہے، نیچے سبز کپڑا بچھا ہوا ہے، سبز خوبصورت کپڑے پر لیٹے ہیں اور جسم کے اوپر سفید لباس ہے، خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں۔ کہتے ہیں جیسے میں نے سرکار کو اٹھایا، جیسے اٹھایا آنکھیں بند تھیں، کہتے ہیں جیسے اٹھایا سرکار علیہ السلام نے آنکھیں بھی کھولیں اور میری آنکھوں میں گویا مسکرا کر آنکھوں ہی آنکھوں میں کہہ دیا حلیمہ کدھر رہ گئی تھی، میں تو تیرا انتظار کر رہا تھا، حلیمہ کدھر رہ گئی تھی، میں تو تیرا انتظار کر رہا تھا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی جیسے میں نے سرکار کو اٹھایا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، سرکار نے مسکرا کر دیکھا، میں نے اپنے جو ہے وہ شوہر سے مشورہ کیا، بچہ ہے، باپ کا سایہ نہیں ہے، لیکن برکتیں بڑی معلوم ہوتی ہیں، برکتیں لگتی ہیں کہ بچہ عام نہیں ہے، تو کیا کیا جائے؟ کہا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر اس کو لے لیا جائے۔ کہتی ہیں میں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے لیا اور لے کر کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر میں جو ہے وہ کعبہ شریف کے گرد آ گئی۔ میرے دل کے اندر یہ خیال آیا حلیمہ جا تو ویسے بھی رہی ہے، تو ایسا کر جاتے جاتے حضور علیہ السلام کو کعبے کا طواف بھی کراتی جا اور حجر اسود کی بوسے بھی دلاتی جا۔ کہتی میں طواف کعبہ کر چکی ہوں، جیسے طواف کعبہ کر چکی تھی میں حجر اسود کے قریب ہوئی،
بڑی کمال بات. سیدہ کہتی میں حیران ہو گئی. جیسے حجر اسود کے قریب ہوئی میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کو جو ہے وہ قریب کرنے کی کوشش کی. اچانک میں نے دیکھا حجر اسود جو کعبے کی دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا، کعبے کی دیوار سے اس کا حجم، اس کا جسم جو ہے وہ لمبا ہونا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ میری گود میں جہاں سرکار تھے حجر اسود آ کر سرکار کے مبارک ہونٹوں سے لگ گیا. کہتے جب یہ منظر میں نے دیکھا میرے دل سے آواز آئی حلیمہ مبارک ہو، لگتا ہے بچہ بڑے بختاں والا ہے. اب سبحان اللہ بولے تو پھر آگے چلیں. کسی شاعر نے بڑی کمال بات فرمایا کہ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ ہو سکتا ہے آپ کہندی ہون گی سونا اے من مونا اے آمینہ تیرا لال نہیں کبے سعدیہ واری جاما. مل کے پڑھو ذرا سونا اے من موہ آمینہ تیرا لالنی کوے سار واری جاما. حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو لیا، میں سرکار کو اپنی سواری تے بٹھایا. بس جس طرح سواری تے بٹھایا میری سواری بڑی کمزور سی، مریل سی، ساریاں تو پیچھے پیچھے جناب والا رہندی سی. مینوں جناب والا عورتاں تانے دیندیاں سن حلیمہ سواری تبدیل کر لے، اننے پیسے جو کماندی ہیں کوئی سواری تے لا لے. لیکن کہندیاں نے میں جس طرح سرکار کو سواری تے بٹھایا بس سرکار دے بٹھان دی برکت ہوئی اللہ نے رفتاراں ہی تبدیل فرما دیتیاں، بلکہ میری کمزور سواری شاہزور بن گئی ہے. تے مل کے کہو ذرا سونا اے من مونا اے آمینہ لالنی کوے سعدیہ. اور میری ڈاچی والیاں ودیاں اس دن تو رفتاراں، اس دن تو رفتاراں، جس دن تو پھڑیا اے نے آکے آن مہاراں، آکے آن مہاراں. کہندیے ٹھر گئیاں میں تر گئیاں میرا ماہی میرے نالنی کوے ساری جاواں. سونا اے من مونا آمینہ تیرا لالنی کوے. حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نو لے کے چلی. فرمایا پہلی برکت ویکھی میری کمزور سواری شاہزور بن گئی ہے. فرمایا میں جس دن دا سرکار نو لے کے اپنی کچی کلی دے اندر با جس طرح فرما دیا نے میں کچی کلی دے اندر پہنچی میرے گھر دے اندر جناب والا پہلے تے میں حیران سرکار نو کتھے جگہ دواں. خیر سرکار نو میں سلا دیتا. ساری رات میرے گھر دے اندر روشنی روشنی ہو گئی، اجالا ہو گیا. ایک دن گزرے، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے. بنو سعد دیاں ساریاں دائیاں کول میرے آ کے بہندیاں نے کہندی حلیمہ بڑی حیرانگی والی گل ہے تیری سواری دی رفتاراں ود گئیاں نے، ساری رات چراغ جلدا رہندا ہے، لگدا ہے کوئی امیراں دا بال لے کے آئی، لگدا ہے کوئی چنگی سامی لے کے آئی. جیڑی گل اماں حلیمہ نے فرمائی مل کے بولو ذرا سبحان اللہ. حضرت اماں حلیمہ سعدیہ بنو سعد والیاں نو جواب دیندیاں نے آپ فرمائے مک گئے صدمے غربت والے، ٹوٹ گیا غم دا تالا، ٹوٹ گیا غم دا تالا. جس دن دا اے گھر وچ آیا ہو گیا نور اجالا، ہو گیا نور اجالا. حق آنکھاں میں، حق آنکھاں میں، سچ آنکھاں کدی ڈیوا نہیں رکھیا، بالنی کرے
ری جام مل کے پڑھو حق آکھاں میں آکھاں کدی ڈیوا نہیں رکھے آبا لینی کوے سادیا جاما سونا اے من دیواری جاما۔ اما علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہے سرکار میرے آنگن کے اندر آ گئے، میرے گھر میں آ گئے۔ فرمایا پہلی برکت جو میں نے راستے میں دیکھی تھی، دوسری پھر سرکار کی وجہ سے اندھیرا ختم ہو گیا، تیسری برکت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ہوئی، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے میرے گھر کے اندر بکریوں میں بہار آ گئی۔ کہتی ہیں 7 بکریوں کی مالک تھی میں۔ کتنی بکریاں؟ 7 بکریوں سے میری 700 تک بکریاں ہو گئی۔ اتنا کمال اور اتنی برکت ملی۔ پھر فرماتی ہیں حضرت سیدہ شیمہ آپ کی جو رضائی بہن ہیں، یہ فرماتی ہیں سیدہ شیمہ، کمال جائے سیدہ شیمہ کی شان اور عظمت پر، آپ فرماتی ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر چلتی تھی، اور ان کا ایک بیٹا بھی تھا سیدہ حلیمہ سعدیہ کا۔ یہ دونوں بھائی بہن بیان کرتے ہیں کہ جب ہم سرکار کو لے کر چلتے، سرکار کا ننھا قدم جس جگہ پہ آ جاتا اس جگہ پر سبزہ اگاتا تھا، پھر سبزہ وہاں سے ختم نہیں ہوتا تھا۔ چلیے جی اگلی برکت دیکھیے۔ فرماتی ہیں بلکہ آپ کے بیٹے کہتے ہیں، حلیمہ سعدیہ کا بیٹا کہتا ہے کہ میرا پیارا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گرمی میں چلتا تھا تو بادل سایہ کرتا تھا، بادل سایہ کرتا تھا، جہاں قدم لگتے وہاں برکت ہی برکت آ جاتی۔ اور اگلی برکت سماعت فرمائیے، کہتی ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح ایک بچہ 6 مہینے میں بڑا ہوتا ہے، سرکار 6 مہینوں والا عرصہ 1 مہینے کے اندر طے فرماتے ہیں۔ جب بچہ سال میں بڑا ہوتا ہے، سال والی عمر حضور کی 2 مہینوں کی، حتیٰ کہ جب 9 مہینے 9 منتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک ہوئی، فصیح عربی زبان کے اندر آپ باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ 9 ماہ کی عمر کے اندر سرکار چلنا بھی شروع کر دیا، باتیں بھی کرنا شروع کر دی۔ آئیے جی اگلی برکت سماعت فرمائیے۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب کوئی بچہ نبی پاک کو آپ کہنے کے لیے آتا محمد آؤ نہ کھیلیں، تو سرکار مسکرا کر کہتے کہ بھائی میں کھیلنے کے لیے تو نہیں پیدا ہوا، میرا مشن تو بڑا ہے، میں نے تو روتوں ہوں کو سینے سے لگانا ہے، میں نے روتی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سینے سے لگانا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگلی برکت سماعت فرمائیے۔ بنو سعد والے آ گئے، بلکہ بنو سعد قبیلے کے اندر کسی کو بھی دودھ ضرورت ہوتا وہ کہتے پریشان نہ ہو، کسی دی شادی ہوندی، خوشی ہوندی، غمی ہوندی، کہتے او حلیمہ دے بیڑے ٹر جاؤ، اتھے محمد ہے تے محمد دیاں برکتاں اینیاں نے کہ دودھ ختم ہی نہیں ہوندا، جاؤ دودھ محمد سے لے آئیں۔ ایک دن کہتی ہیں مجھے بنو سعد والے آ گئے، کہتے ہیں حلیمہ تو برکتیں لے رہی ہے، کچھ برکتیں ہمیں بھی دے گی؟ تو میں کہتی ہوں کیا ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں حلیمہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بھی بکریاں جو ہے وہ بڑھ جائیں۔ کہتے ہیں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تالاب پر لے گئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ننھے قدم اس تالاب کے اندر رکھے گئے، جو ہی قدم مبارک رکھے بکریوں نے آ کر پانی پیا، جس بکری نے پانی پیا تھا اس بکری نے کئی بچے دیے، اور بنو سعد والے بھی خوشحال ہو گئے۔ اور پھر ایک اور بات بھی فرماتی ہیں کہ میرا پیارا بھائی محمد، سیدہ شیمہ کہتی ہیں کہ جب ہم جنگل میں جاتے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب تھک ہار کر کسی سائے دار درخت میں بیٹھ جاتے، جیسے سرکار اپنی ٹانگوں مبارک کو، قدمین شریف کو لمبا کرتے تھے، کہتے سرکار کے قدم مبارک کو چومنے کے لیے بکریاں آ جاتی تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں۔ اب جی اگلی بات سماعت فرمائیے۔ 2 سال کا عرصہ، 2 سال کے عرصے کے اندر بڑی کمال کی جو بات تھی، کہتے ہیں پورے بنو سعد کے اندر، کہاں پہ؟ بنو سعد کے اندر کوئی بچہ بیمار ہوتا، عورت بیمار ہوتی، بڑا بیمار ہوتا، حتیٰ کہ کسی کا اونٹ، جانور، بکری بیمار ہوتی، کہتے ہیں وہ آ جاتے، کہتے ہیں حلیمہ، میں کہتی جی، کہتے ہیں محمد کدھر ہے؟ میں نے کہا خیر ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں سونے محمد دے سونے قدم اور سونے ہتھاں نوں لاواں گے، اللہ بیماراں نوں شفا عطا فرمائے گا۔ عمر مبارک 40 سال میں اعلان نبوت ہو رہا ہے، وہاں تو برکتیں بجا وراء الورا ہیں، لیکن 2 سال کے کم عرصے کے اندر برکت دیکھیے۔ اماں جان فرماتی ہیں جب بھی کوئی بیمار ہوتا، کسی کا اونٹ جانور تک بیمار ہوتا، آتے سونے محمد کے ننھے ہاتھ لگاتے، سونے دے ہتھاں دی برکت اللہ شفا دے، خزانے عطا کر دے۔
2 سال کا عرصہ گزر گیا، اماں حلیمہ سعدیہ اب جو ہے وہ عازم مکہ ہونے لگی ہیں، مکہ کی طرف سفر کرنے لگی ہیں، اور بنو سعد والے پریشان ہو گئے، پورا بنو سعد اکٹھا ہے، آنکھوں سے آنسو ہیں، رو رہے ہیں، چونکہ معاہدہ یہی تھا کہ 2 سال تک دائیا دودھ پلائے گی، 2 سال کے بعد بچہ واپس جائے گا اور وہاں جا کر بچے کے والدین اسے لے لیں گے اور دائیا کو پیسے دے دیے جائے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں پھر بیان کر دوں، عرب کے اندر یہ رواج تھا، جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا شہروں کے اندر تو دیہات سے عورتیں آتی جنہیں دائیا کہا جاتا تھا، وہ آ کر بچہ لے جاتی، 2 سال کا معاہدہ ہوتا، معاہدہ یہ ہوتا کہ 2 سال بچہ ہمارے پاس رہے گا، ہم اس بچے کو دودھ پلائیں گے، اس کا خیال رکھیں گے، عربی سکھائیں گے، پھر 2 سال کے بعد بچے کو واپس کریں گے، گھر والے جو ہو سکے گا وہ مناسب اور معقول جو ہے اس کا معاوضہ دیں گے۔ اسی طرح مکہ میں ہو رہا ہے، بنو سعد والے رو رہے ہیں کہ سونا محمد جا رہا ہے کہ برکتاں بھی جا رہی ہیں، اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے وہ بنو سعد کو چھوڑ رہی ہیں، سارے لوگ آخری جھلک اماں حلیمہ سعدیہ کی دیکھنے کے لیے بےتاب اور حیران اور پریشان کھڑے ہیں۔ اتنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر حلیمہ سعدیہ چل پڑی، وہ روتے دھوتے اپنے گھروں کی طرف چل پڑے۔ اماں حلیمہ شہر مکہ کے اندر آ گئی، جب مکہ کے اندر آئیں، توجہ ہے ذرا، جب مکہ کے اندر آئیں تو مکہ کا تو ماحول ہی تبدیل تھا۔ عبد المطلب نے مکہ کے اندر دعوت دی ہوئی تھی، بھئی آؤ مکے والے ہو، مکے دے سردار عبد المطلب دا پوترا آ رہا ہے تے پوترے نو راضی کرن واسطے ہن پورا مکہ ویکھے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے یہاں حافظ صاحب قاری صاحب کسی بچے کو قرآن پڑھائیں، حفظ کروائیں، اب وہ والدین آتے ہیں، چاچے تائے کو بھی دعوت دیتے ہیں، کوئی کسی کے بچے کو ماموں کو بھی دعوت دے دیتا ہے، چلو جی کسی کے ساتھ سلام دعا ہوئی، آپ بھی آ جائیں جی، قاری صاحب کے پاس جا رہے مبارکباد۔ اب حسب توفیق کسی نے ہار پکڑ لیا، کسی نے قاری صاحب کے لیے سوٹ لے لیا، کسی نے نقدی کی صورت میں بھی چلو جی بچے کو پڑھایا ہے تے لکھایا ہے تے چنگا کیتا ہے تے کچھ نہ کچھ کیتا جائے۔ اب یہ ہم اپنے طور پر سمجھانے کے لیے تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ اسی طرح مکہ کے اندر بھی عبد المطلب کی دعوت پر پورا مکہ جمع ہے، عورتیں اور مرد جمع ہیں، اس لیے کہ آپ جو ہے وہ حلیمہ سعدیہ اب مانگے گی، دینے والا مکے کا سردار ہے، چلو ویکھو نہ جا کے مکے کا سردار دائی نو کس طرح راضی کرتا ہے۔ اما حلیمہ سعدیہ کعبے کے بالکل سامنے بیٹھی ہیں، دائیں بائیں عورتوں کا ایک جمع غفیر ہے، حضرت آمنہ ہے، ساتھ حضرت سیدہ حلیمہ ہے، ساتھ عبد المطلب پاک ہیں۔ آپ کھڑے ہو کے سنو مکے والے ہو، اس تو پہلا بھی تسی بچیاں دے جناب والا واپس کرن دا منظر ویکھیا ہے تے اج مکے دا سردار، اور اے نہ سمجھنا کہ دے والد دا سایہ نہیں ہے، میں دا والد بھی میں دا دادا بھی، جو جناب والا حلیمہ منہ کڈے گی میں انہوں عطا کراں گا۔ اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ پورا سامنے ہے، جیسے کہا کہ حلیمہ بھئی بولو کیا مانگتی ہو، جو معاوضہ طے ہوا تھا۔ حلیمہ کہتی کہاں طے ہوا تھا، میں نے تو طے کیا ہی نہیں تھا، وقت ہی نہیں ملا، میں نے طے نہیں کیا تھا۔ اچھا حلیمہ چلو طے نہیں کیا، جو مانگو گی تمہیں عطا کیا جائے گا۔ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعبہ سامنے ہے، پورا مکہ سامنے ہے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بات ہو رہی ہے۔ ایک دفعہ فرمایا حلیمہ مانگو کیا مانگتی ہو، دوسری دفعہ آپ فرماتے ہیں کہ مانگو کیا مانگتی ہو، تیسری بار فرمایا حلیمہ مانگو کیا مانگتی ہو۔ جیسے کہا نا کہ حلیمہ مانگو کیا مانگتی ہو، جب تیسری بار کہا تو آپ کے آنسو چھلک پڑی، جیسے آنسو نکلے نا تو حضرت سیدہ آمنہ رو پڑی، رو کے کہتی ہیں حلیمہ یہ رونے کا دن تو نہیں ہے، یہ تو ہنسنے کا دن ہے، آپ تو تمہیں معاوضہ دیا جائے گا، روتی کیوں ہو؟ کہا کہ میری ڈیمانڈ ہی ایسی ہے، کہا ہم وعدہ کر چکے ہیں نا، ہم وعدہ کر چکے ہیں، ہم تمہیں وہ دیں گے جو تم مانگو گی۔ اگر آپ سبحان اللہ بولیں تو پھر بتاؤں ذرا کہ اماں حلیمہ نے کیا مانگا تھا، ایک بار پھر بولیں ذرا۔ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میرا دل میرا مان ہانا توڑی نا، میرا دل میرا مان آڑا توڑی نا، مینو آمنہ تو خالی اج موڑی نا، کیونکہ تم تے جاننی ہے اکھیاں دی بولی، حلیمہ اے ہو خیر منگ دی، تم تے جاننی ہے اکھیاں دی بولی، حلیمہ اے ہو خیر
خیر منگ دی میری گود وچ اکھ جن کھولی میری گود وچ اکھ جن کھولی حلیمہ اے ہو خیر منگ دی پا دے آمنہ تو لال میری جھولی ایم نہیں مل کے پڑھو ذرا گونج بن جائے پا دے آمنہ تو ری جھولی فرمایا پورے مکے والے گواہ ہو جاؤ اماں حلیمہ کہہ دیے میں پیسے نہیں لینے میں درہم و دینار نہیں لینے کچھ نہیں لینا کیونکہ سرکار دی برکت میں اللہ نے جہان دے سارے خزانے دے دیتے نے برکتاں سارے زمانے دے اندر مشہور ہے اگر دینا ہے تو پھر حلیمہ سوال کر دیے پا دے آمنہ تو لال میری جھولی حلیمہ اے ہو خیر منگ دی میری گود وچ اکھ جن کھولی حلیمہ اے ہو خیر منگ دی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا چہرہ والضحیٰ مرحبا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت اور یہ برکتوں والا مکے کے اندر عرب کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہو رہا ہے ورنہ عورتیں لے جاتی 2 سال گزرتے منتیں مانتی کہ جلدی 2 سال پورے ہوں اینو جناب واپس کریے اینا کو پیسے لئیے تو پھر کو ہول بال پھڑیے تو پھر 2 سال واسطے لوگ اور عورتیں منتیں مانتے تھے لیکن یہاں حلیمہ منتیں مان رہی ہے اگر دینا ہے تو سونا محمد پھر دے دے پیسے نہیں چاہیے روپے نہیں چاہیے درہم و دینار نہیں چاہیے ادھر بنو سعد رو رہا ہے سارے لوگ رو رہے ہیں ادھر جناب والا اماں حلیمہ سعدیہ لے کر اور پہلی بار ہوا کہ کوئی بچہ 4 سالوں تک کسی دائیہ کے پاس رہا وہ سونا محمد ہے بولیے سونا بچے کو لے کر اماں حلیمہ سعدیہ واپس جیسے واپس آئی تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں لینے کے لیے جیسے بنو سعد کے قریب آئیں سیدہ شیمہ کہتی ہیں کہ میں گھر کے اندر تھی سوئی ہوئی تھی اچانک ایک بچے نے مجھے آ کے جگایا کہا شیمہ کیا کر رہی ہو میں نے کہا سو رہی ہوں کہتے مجھے سامنے والی وادی سے نہ سونے محمد کی خوشبو آ رہی ہے لگتا ہے کرم ہو گیا ہے سرکار پھر آ رہے ہیں لگتا ہے اماں حلیمہ سعدیہ پھر جو ہے وہ واپس لے کر آ رہی ہیں بنو سعد پھر اکٹھا ہو گیا اعلان ہو گیا کہ سرکار کی خوشبوئیں آ رہی ہیں سارے باغے دوڑے اماں حلیمہ سعدیہ کی طرف ویلکم کرنے کے لیے اب جیسے قریب آئے تو دور سے آواز دے کر کہا حلیمہ ہمیں تو خوشبو آ رہی ہے بتاؤ کیا تم سرکار کو لے کر آ رہی ہو اگر آپ سبحان اللہ بولیں تو پھر آگے پڑھ لیں ہو سکتا ہے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتی ہوں گی آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے جدہ ملی کوئی نہیں وہ ملے علالے وہ جڑا سب تو سونے انہوں لے کے آئیاں وہ جڑا سب تو سونے انہوں لے کے آئیاں ذکر مصطفیٰ ذکر ہی ایسا ہے انسان کو سمجھ ہی نہیں رہتی کہ بندہ پڑھ کیا رہا ہے اور ہو کیا رہا ہے مل کے پڑھیں ذرا آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے وہ جدہ ملی کوئی نہیں اوہ ملے علالے وہ جڑا سب تو سونے انہوں لے کے آئیاں سکھ دین حاکم اللہ ملائے سکھ دین حاکم اللہ ملائے ان لکھ سلامہ جسمان جائے ان لکھ سلامہ جسمان جائے او جڑا سب تو سونے انہوں لے کے آئیاں جڑا سب تو سونے انہوں لے کے آئیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں 4 سال تک بنو سعد قبیلے کے اندر رہی اور بات کو اختصار کی طرف لے آئیں بنو حوازن قبیلہ ہے غزوہ حنین لگ چکی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ ہجرت فرما چکے ہیں جنگ
ہو رہی ہیں، اچانک غزوہ حنین کے اندر بہت سارے مشرکین پکڑے گئے اور ان میں کچھ بنو حوازن اور بنو سعد کے لوگ بھی تھے۔ ہوا یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 24,000 کے قریب مشرکین کو پکڑا، یعنی مسلمانوں نے ان کو قیدی بنایا، مدینہ لے کر آئے۔ اب ہوا یوں کہ بنو حوازن قبیلے کے اندر لوگوں نے جو بچ گئے تھے انہوں نے یہ انتظام کیا، آپس میں مشورہ کیا بھئی قیدیوں کو کیسے چھڑایا جائے۔ کہا بھئی ایسے ہے کہ مسلمانوں کو ہم تاوان دیں گے، بدلہ دیں گے، رقم دیں گے، رقم کے بدلے جو ہے وہ ہمارے قیدیوں کو چھوڑیں گے۔ اب انہوں نے کمیٹی بنائی، کوئی 5 6 7 8 9 10 جوان، انتہائی توجہ کے ساتھ بات کو سنیے گا اور دل کی تختی پہ کہیں جگہ دیجیے گا۔ 7 8 جناب والا منڈے اکٹھے ہو کے ایک ایک دروازے پہ دستک دے رہے ہیں، جو لو بھئی لو فنڈ دیو جی، فنڈ دیو، درہم و دینار دیو، پیسے دیو جی۔ خیر کی ہویا ہے کہ 24,500 قیدی پھڑے گئے نے، مسلمانہ نے پھڑے نے، انہوں نے چھڑا کے لے آنا ہے۔ تے چلدے چلدے لوگ پہنچے اما شیمہ دے دروازے۔ ویسے گل تے سبحان اللہ کہن والی ہے، سرکار دی سگی بہن نہیں سی، لیکن سیدہ شیمہ نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بہن فرمایا اور ایک چھوٹی عمری سرکار نو لوریاں دیندیاں سن۔ جدو شیمہ دے دروازے پہنچے تو انہوں نے کہا اما جی فنڈ دیو۔ فرمایا کہدا فنڈ؟ فرمایا کہ انجے ساڈے جناب والا کوئی قیدی مسلمان پکڑ کے لے گئے نے، مدینے دے وچ ایک نبی آیا ہے۔ جدو سیدہ شیمہ دے کنوں تے آواز آئی نا سونا محمد، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، بس نام محمد حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ جدو آواز آئی تھی آپ دی اکھاں وچوں آنسو آئے، رو کے کہندی او منڈیا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، او سونا محمد تے میرا ویر لگدا ہے، مینوں لے جاؤ۔ کہندی اما جی کہندی گل نہ کر دیں، اسی جناب والا سانو درہم و دینار چاہیے نے۔ بہرحال وہ بیمار کو شفا چاہیے ہوتی ہے، اندھے کو آنکھیں چاہیے ہوتی ہیں، جس کو نظر نہ آئے اسے نظر چاہیے ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا بھئی چلو اما جی کہہ رہی ہے تو لے کے جانے ہیں۔ اما حلیمہ سعدیہ اب چل پڑی، چلتے چلتے شہر مدینہ ہے، مدینہ کی گلی ہے۔ اب جب سرکار قریب گئے تو پوچھا بھئی بڑھیا عورت کون ہو؟ تو مسکرا کے کہتی ہیں پیارا محمد مجھے بھول گئے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں نے نہیں پہچانا آپ کون ہیں، ہو سکتا ہے حضور پہچان بھی گئے، ہمارا یہ یقین اور ایمان ہے۔ نگاہ نبوت سے حضور دیکھ رہے تھے، لیکن دنیا والوں کو بتا رہے تھے کہ بہنیں بھائیوں کا یہ پیار بھی ہوتا ہے، یہ بھی انداز ہوتا ہے۔ فرمایا بھائی نہیں پہچانا؟ فرمایا بتاؤ تو صحیح، تعارف کرواؤ۔ فرمایا وہ شیمہ چھوٹی عمر بنو سعد، آپ کی برکتیں، بکریوں کا چومنا، بادل کا سایہ کرنا، وہ جو سبزے کا اگ آنا، ساری باتیں جب بتائیں میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سارا منظر دیکھا، باتیں سنی، تو فرمایا اچھا وہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تو شیمہ ہے؟ سرکار نے اپنے گورے ہاتھوں سے جب حضرت شیمہ کو سواری سے اتارا ہوگا، کیسا منظر ہوگا۔ اب بہن کو بھائی اتار رہا ہے، دنیا کو یہ میسج دیا جا رہا ہے، جب زندہ درگور کیا جاتا تھا بیٹیوں اور بہنوں کو، سرکار عزت کی مسند پہ بٹھا رہے ہیں، سرکار نے اتارا اور سرکار جو ہے وہ اب اپنی سیدہ شیمہ کو آگے فرمایا نہیں بھائی محمد مجھے پتا ہے تو اب نبی بن چکا ہے، اللہ نے تجھے شانیں دی ہیں۔ تو میرے محبوب فرماتے ہیں شیمہ میں نے دنیا کو بھی بتانا ہے کہ محمد بہنوں کو عزت دے رہا ہے۔ سرکار حضرت شیمہ کو آگے لے کر چلے، جیسے لے کر چلے اب بہنوں اور بھائیوں کا بڑا پیار ہوتا ہے اور کہا یہ پیار سلامت رہے۔ سرکار نے چادر مبارک اتاری اور زمین پر بچھائی، جلدی سے شیمہ نے اٹھا لی، فرمایا کہ بھائی میں جانتی ہوں یہ وہ چادر ہے جس کے بارے میں قرآن کہتے ہیں یا ایھا المزمل، سونیا تیری چادر دی قسم، یہ چادر تو وہ سرکار نے زبردستی ہمشیرہ کو بٹھایا، باتیں پیچھے محبت والی باتیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ کانوں پر یہ آواز پہنچی کہ میں قیدیوں کے حوالے سے آئی ہوں، سرکار کھڑے ہوئے فرمایا صحابہ سنو، آج سے پہلے جب بھی کوئی اہم معاملہ ہوتا تھا، اہم بات ہوتی تھی، مشورہ ہوا جاتا تھا، مجلس شورا بلائی جاتی تھی، لیکن سنو آج مشورہ نہیں مانگوں گا، آپ پوچھوں گا نہیں، کیونکہ میرے ویڑے میری ہمشیرہ آئی کیا کہے گی جا کر کہ محمد اپنی بہن کے لیے لوگوں سے باتیں کرتا رہا، پوچھتا رہا کہ چھوڑوں یا نہ چھوڑوں، نہ آج میرا فیصلہ یہ ہے کہ محمد نے بہن کے قدموں کی وجہ سے سب کو حساب چھوڑ دیا، سرکار نے چھوڑ دیا۔ اتنے میں ایک صحابی آگے ہوئی، یا رسول اللہ تے اے تہاڈی ہمشیرہ وہی ہے جیڑی تانوں جناب والا چھوٹی عمر دی لوریاں دیندی سی؟ فرمایا بالکل وہی ہے۔ اور پھر صاحب مدارج النبوت نے بھی لکھا، حضرت پیر کرم شاہ الازہری نے سیاہ النبی شریف کے اندر بھی لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ شیمہ پاک یہ دعا کرتی تھی کہ محمد میرا بھائی امردا اتنا بڑا ہو، جوان ہو جائے، وہ ہوتی ہے نا بہنیں دعا کرتی ہیں کہ میرا بیٹا بڑا ہو، میرا بیٹا جو ہے وہ بڑا ہو کر کے جو ہے وہ دولہا بنے۔ اب اس طرح کی دعائیں سیدہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی بھی یہی دعا کرتی تھی کہ کاش میرا بیٹا بڑا ہو، میرا بھائی بڑا ہو، ہم اسے بڑا ہوتا ہوا دیکھیں۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ جی اما حلیمہ نو شیمہ نو کہو اگر ناراض نہ ہون تے لوری سنا دین تے اسی بھی لوری سن لواں گے۔ اب سیدہ شیمہ
پاک نے عربی میں لوری سنائی تو اسی پنجابی سن لئیے ذرا، مل کے میرے ساتھ پڑھیں گے۔ اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دیے نے اللہ 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 اللہ، مل کے پڑھو اللہ 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 اللہ، حسن و جمال دیتے حسن و جمال دیتے بڑا بے مثال دیتے تیرا احسان مولا آمنہ دلال دیتے اللہ 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 اللہ، چہرے دا جلال دیتے چہرے دا جلال دیتے گورے گورے گال دیتے کیوں نہ میں خوش ہوا آمنہ دلال دیتے اللہ اللہ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے حضرت سیدہ شیمہ نے اجازت لی، یا رسول اللہ آپ نے کرم کر دیا، فرمایا بہن رہو، گھر تمہارا ہے مدینہ، یا رسول اللہ آپ کے گھر بھی سلامت رہیں، آپ کی عزتیں بھی سلامت رہیں۔ بہرحال وہ جتنے حضرات تھے حضرت سیدہ شیمہ کی برکت سے پورا بنو حوازن سرکار کے دامن رحمت میں آ کر اسلام قبول کر۔ سیدہ شیمہ جب جانے لگی سرکار نے فرمایا 1000 بکری 1000 غلام اور 1000 سونے کا سکہ عطا کیا جائے۔ سیدہ شیمہ مسجد نبی سے نکل رہی ہیں اور آواز دے کے کہتی ہیں دنیا والے ہو تسی سارے بڑی شان والے ہو، لیکن اس لمحے اگر کوئی شان والا ہے تو وہ شیمہ ہے، کیونکہ سونے محمد نے مجھے اپنی ہمشیر فرمایا ہے اور سونا محمد میرا بھائی لگتا ہے۔ سرکار نے یہ ساری عزتیں عطا فرما کے دنیا والوں کو میسج اور پیغام دیا کہ یہ ضروری ہے، سرکار اپنی بہن کو عزت، حالانکہ سگی نہیں تھی، صرف دودھ شریکی تھی، تو میرے بھائی اور میرے پیارے میرے عزیز گزارش یہ ہے اگر بیٹی ہو یا بہن ہو جو اس کا حصہ ہے جو باپ کی طرف سے ہے وہ اس کے حوالے کیا جائے۔ زندگی بہرحال ختم ہو جانی ہے، لیکن جو وفا بیٹیوں کے اندر اور بہنوں کے اندر ہے وہ بیٹوں کے اندر دکھائی نہیں دیتی، ورنہ اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی ایسی غلطی ہم نے کر لی تو آگے اس کے لیے جو ہے وہ اس کا ہمیں مداوع کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے اور اسی دروازے کی محبت اسی دروازے پر موت نصیب فرمائے، آمین۔ باخر دعوانا۔